سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق 28 مئی کو گڑی شاہو میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملہ کرنے والے 2 دہشت گرد تھے جو نہ صرف جدید اسلحے سے لیس تھے بلکہ دونوں نے خود کچھ جیکٹس بھی پہن رکھی تھیں۔ فوٹیج کے مطابق دونوں دہشت گرد عبادت گاہ کے مین گیٹ کے ذریعے فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے عبادت گاہ کے اندر داخل ہو کر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی جس سے درجنوں افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ حملہ آور کس طرح عبادت گاہ کے اندر راستہ تلاش کرتے رہے، اس دوران وہ فائرنگ بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ Siobhan McDonough. Ask the Foreign Secretary what discussions he's had with the government of Pakistan about the murder of approximately 98 Ahmadiyya Muslims in 2 mosques in Lahore on May the 28th, and if he would make a special reference to the position of Ahmadiyya Muslims in Pakistan at the moment. Yes, I of course discussed this with ministers throughout the Pakistani government when I visited Pakistan 2 weeks ago. And we absolutely deplore the atrocities that took place in Lahore, and I was able to hear quite a lot about that on my visit. So our views about that are well known. Our efforts to improve stability in Pakistan are linked with that development effort that I was speaking about earlier, and those efforts will continue. السلام علیکم، نیوز بیٹ سنڈے اسپیشل میں خوش آمدید۔ آپ سے جمعے کی رات کو وعدہ کیا تھا کہ ثبوت کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ کس طرح اوور لک کیا جا رہا ہے ایک عام شہری کی سیکیورٹی کو اور کتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے دہشت گردی کو۔ ناظرین، آپ جیسے جانتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کو انتظامیہ چلایا کرتی ہے، ہماری انتظامیہ اور افسر شاہی کا یہ حال ہے کہ 28 مئی کو لاہور میں احمدیوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایز وی آل نو، تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ سانحہ کیوں رونما ہوا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اس سانحے میں کیا کردار رہا، ہوم سیکرٹری پنجاب نے 3 اعلیٰ افسروں پر ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اب ان افسروں میں سے سیکیورٹی جو صحت ہیں فواد حسن صاحب، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری عثمان انور صاحب اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز پنجاب خان بیگ صاحب شامل ہیں۔ اس حکم نامے کی نقل ابھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہوم سیکرٹری نے اس کمیٹی کو 4 جون تک اپنی رپورٹ داخل کرانے کی ہدایت کی تھی، یعنی کہ محض 6-7 دن کے اندر اندر۔ لیکن افسروں کی افسر شاہی اور ان کا طرز عمل ملاحظہ کیجئے آپ کہ اس کمیٹی کا آج تک ایک بھی اجلاس نہیں ہوا۔ 1 مہینے سے زائد ہو چکا ہے۔ اس سانحے میں 100 کے قریب لوگ مارے گئے، لیکن حکومتی افسروں کی آپ شان دیکھیے، شان بے نیازی میں کوئی بھی ہم دیکھ رہے ہیں فرق نہ آیا۔ افسروں کے اس طرز عمل سے کیا یہ اندازہ لگانا مشکل ہے؟ آپ خود سوچئے کہ پنجاب میں گڈ گورننس کا کیا عالم ہے، پنجاب حکومت کی شان میں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں وہ کس قدر درست ہیں، یہ بھی عیاں ہو چکا ہے۔ کیا افسر شاہی کا یہ طرز عمل ملک کے لیے زہر قاتل نہیں؟ اور کیا کوئی ان افسروں سے یہ پوچھے گا کہ وہ شہنشاہ ہیں یا عوام کے خادم، یا پھر ثناء اللہ مستی خیل کی طرح ان افسروں کو بھی تحفظ دینے کے لیے حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی؟ اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب اور ہمارے رپورٹر نعیم اشرف بٹ صاحب، جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں چاہوں گی کہ نعیم اشرف بٹ صاحب، یہ جو آج آپ نے سٹوری بریک کی، آپ یہ جو ڈاکیومنٹ بھی لے کر آئے ہیں، اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ عوام کو سمجھائیے ذرا۔ مہر، اس میں پہلی بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ شروع کہاں سے کیا جائے کہ اس قدر لاپرواہی کی انتہا ہے پنجاب حکومت کی کہ ایک کمیٹی جس کو کہا گیا کہ آپ 1 ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کریں، یعنی 28 مئی کو یہ ایک خونخوار واقعہ ہوا جس میں 100 کے قریب جانیں ضائع ہوئی، اور کہا گیا کہ 4 جون کو آپ یہ رپورٹ اپنی پیش کریں۔ جی اب 4 جون کہاں، اور آج آپ تاریخ دیکھ لیں، 1.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور اس کمیٹی کا ایک اجلاس تک نہیں ہوا، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا، اس کے بعد کون سی کمیٹی دوسری بنائی گئی، اور یہاں ان کو پوچھا جائے کیوں نہیں اجلاس کیا، بالکل خاموشی، اور ایسے جیسے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی نشاندہی نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف جب دادا صاحب والا سانحہ ہوا ہے، اس کو بھی
15 रोज गुजर गए हैं और उसकी भी जो कमेटी बनाई गई है وہ بھی ایک کمیٹی بنائی. اب میرے ساتھ ہی رہیے بٹ صاحب, آپ صدیق الفاروق صاحب کیا کہنے پنجاب حکومت کے, کیا سمجھا جائے؟ کیا 100 لوگوں سے زائد جانے جو ہیں آپ کے لیے قیمتی نہیں, یا مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کیونکہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے احمدیہ کمیونٹی کو جس نظر سے دیکھا ہے, جو بھی ماضی رہا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتی, یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بخاری, تیز اور کاٹدار الفاظ کہنے میں آپ کا کوئی جواب نہیں, اور آپ نے اپنی ثبوت اور ایویڈنس لانے میں بھی میرا کوئی جواب نہیں, یہ بھی کہہ دیجئے. روایت کے مطابق آپ نے بڑی کاٹدار باتیں کی ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو آپ کو یاد دلاتا ہوں, موقع پر سے 2 دہشت گرد پکڑے گئے تھے. بالکل. اور ان سے جو اطلاعات ملی ہیں, میں نے آج جو ہی آپ نے کیا تو آپ کو معلوم ہے, جب آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس پروگرام میں آپ سے اس طرح سے بات میں کروں گی, تو میرے پاس وقت بہت کم تھا, لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان تینوں کے علاوہ ان سے میری بات ہو گئی. موسٹلی رادر اسپیسیفکلی جو اس کے ذمہ دار ہیں, اصل میں ایک بڑی کمیٹی ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, چیف سیکریٹری بھی ہیں, ہوم سیکریٹری بھی ہیں, سیکریٹری پراسیکیوشن بھی ہیں, اور کچھ CID کے سیکریٹری ہیں. تو اس طرح سے یہ سارے مل جل کے یہ اوورآل ایک بڑی کمیٹی ہے جو ان معاملات کو جو دہشت گردی کے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں وہ دیکھتی ہے. اچھا, تو یہ ایک سیکنڈ, سوری صدیق الفاروق صاحب, یہ محض قوم کی آنکھوں میں دھول جولنے کے مترادف ہی ہے نا پھر, کہ کمیٹی بنا دی, اس کے اوپر تفتیش کر لو. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا, آپ تھوڑا سا ذرا میرا خیال ہے خوش اعتقادی سے بھی تو کام لے نا. میں کیسے لوں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, میں 100 پاکستانی ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں جن کا خون بہا ہے. آپ نے مجھ سے جب سوال کیا ہے تو میں ابھی اپنا جواب جو ہے ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے. میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان 2 دہشت گردوں کے بتائے ہوئے جو نیٹ ورک اور باقی چیزیں ہیں ان تک پہنچنے میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل ہو چکی ہیں. یہ متعلقہ افسران سے, اور میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں. I'm sorry, اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں. I think نعیم اشرف بٹ صاحب آپ بھی ادھر سمجھا سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے ذرا کنفیوژن ہو رہی ہے صدیق الفاروق صاحب. مہر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. ہیلو جی فرمائیے. جی مہر, اصل میں ان کو میرا خیال ہے ہماری یہی تو بات قسمتی ہے کہ صدیق الفاروق کو ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کمیٹی کس لیے بنائی گئی تھی اور ان کو کیا آرڈر کیا گیا تھا. جو نوٹیفکیشن ہم نے جو دکھایا بھی ہے یہاں پہ, ان کو یہ کہا گیا تھا ان 3 رکنی کمیٹی کو کہ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ کیا حساس اداروں نے اس کی پیشگی اطلاع کوئی دی تھی, کوئی ایسا تھریٹ تھا, کیا وہ ٹائملی تھی. دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کا رسپانس اس واقعے کے شروع ہونے کے بعد کتنا کوئک تھا, اور تیسری بات یہ سیکورٹی لیب تھا کہ نہیں, اس وقت سیکورٹی اہلکار کتنے تھے, کیا وہ جتنی ڈیمانڈ تھی اس وقت اتنے موجود تھے. تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس کو فکس کریں, اور تیسرا یہ بھی اس میں یہ بھی کہا گیا. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹری ہیں فواد حسن فواد, پہلی بات تو یہ تھی کہ سمجھ نہیں تھی آئی کہ ان کو اس کا کنوینر یا ہیڈ کیوں بنایا گیا, اور پھر یہ وہی شخص ہیں چیف سیکرٹری اور یہ ان کے پیارے ہیں وزیر اعلیٰ کے, ان کو ہوم سیکرٹری بنانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے جب نہ کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی کا جو میاں صاحب میاں شہباز شریف جو سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ جناب ان سے تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کا بڑا پریشر ہوتا ہے, تو بیوروکریسی نے جب نہ کر دی تو ان کو کیا پوچھا نہیں تھا جا سکتا کہ آپ نے کیوں نہ کیا. چلیں اگر آپ کا جینون کوئی پرابلم ہے تو کوئی اور کمیٹی بنا دیتے. بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو صدیق الفاروق جیسے یا رانا ثناء اللہ ہیں, پرویز, ان میں سے ایک بھی کوئی سیاسی بندہ اس کمیٹی میں ہوتا تو اس کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بات ہے. اب آپ دونوں نے مجھے سینڈوچ بنا لیا ہے, آپ بھی جناب علی مجھ پر برس رہے ہیں, ادھر مہر بخاری جو ہے وہ بھی تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں, اور بات میری سن نہیں رہے. میں برس رہی ہوں بیکاز یہ میرا کام ہے. میں آپ سے عرض کروں, برسنا آپ کا کام ہے, سے بات سننا بھی میری بات سننا بھی آپ کا کام ہے. صدیق الفاروق صاحب کہ جدھر آپ حکمران جو ہے نا ووٹ لے کے اقتدار میں تو آ جاتے ہیں, مگر جس طرح نظر انداز کرتے ہیں ہماری جانوں کو, ہمارے تحفظ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں, اس کو میں سوال اٹھا. یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس حوالے سے میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ